السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الرسول الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، محمد صلی اللہ علیہ اناؤنسر صاحب نے جس قدر القاب کے کلامے ملائے، اس میں سے یہ بندہ ناچز کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہ تو مقرر ہوں اور نہ ہی ناخواں ہوں، بس جناب مولانا اشرف صاحب کی محبت میں آپ کے روبرو حاضر ہوا۔ میں تو صرف شرکت کی غرض سے آیا تھا، لیکن ان کا حکم ہے کہ چند لمحے آپ کچھ تقریر کریے۔ میں تقریر بیسیکلی کرتا نہیں ہوں، لیکن ان کا حکم ہے تو آپ کے روبرو آ گیا ہوں۔ چند لمحے آپ کے روبرو انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پوری سورت کی تفسیر آپ کو پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات آپ تک کہہ کے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ جناب، ہم اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجلس احسان ثواب کی مجلس ہے۔ جناب اشرف صاحب نے اپنے والدین کریمین کے احسان ثواب کی غرض سے اس مجلس کا انعقاد کیا، تو والدین کے گزرنے کے بعد بچوں پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں پہ جو فرض ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب والدین یا والد یا والدہ یا گھر کے کوئی افراد دنیا سے رخصت ہو جائے تو سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کرنا ان کے والدین اور خاص طور پر ان کے اولاد کا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے احسان ثواب سے منعقد کرنا ایک بار ہی نہیں بلکہ بار بار، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اور ہر دن اپنے والدین کے نام سے احسان ثواب اور اپنے خاندان والوں کے نام سے احسان ثواب ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک پارے پڑھیں، ایک ختم قرآن پڑھیں تبھی اپنے والدین کو یا اپنے خاندان والوں کو احسان ثواب کریں، بلکہ آپ مختصر سورہ اخلاص پڑھ کر ہی ہر دن اپنے والدین کو اپنے خاندان والوں کو احسان ثواب کیا کریں۔ چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آپ کی طرف سے نیکی کا اس طرح سے امیدوار ہوتا ہے جس طرح ایک شخص سمندر میں غرق ہو رہا ہو اور اسے امید ہوتی ہے کہ کوئی شخص اسے نکالے۔ تو بیان ہی اسی طرح سے جب ہم میں سے کوئی شخص رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس اسی طرح امید لگائے ہوئے رہتا ہے کہ کوئی میرا بیٹا ہو، کوئی میرا بھتیجا ہو، کوئی میرا پوتا ہو، یا کوئی میرا نوازا ہو، یا میرے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو جو میرے لیے کچھ قرآن کی آیات پڑھ کر یا کوئی کسی طرح کے صدقات و خیرات کر کر میرے لیے کچھ نہ کچھ احسان ثواب کرتا ہے۔ تو حضرات، ان چیزوں کا ہمیشہ ہم لوگوں کو لحاظ و خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا پس منظر آپ کو پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج مادیت کا دور ہے، ہر کوئی دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی طرف توجہ کریں۔ قرآن شریف میں ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت طلبی نے، مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں اس طرح ہلاک کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جاتے جاتے۔ عرب میں بنو سلم اور بنو عبد مناف ایک قبیلہ تھا۔
جو ہمیشہ تفاخر پیش کرنے کے لیے کہ میں اولاد میں تم سے زیادہ ہوں، میں افراد میں تم سے زیادہ ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، اور اس تفاخر کو ہمیشہ پیش کرتے، اور اس تفاخر کو پیش کرنے کے لیے اپنے مردوں کی قبروں کو بھی بنا کرتے اور ان کو گن کر یہ کہتے کہ میں تم سے اولاد میں افراد میں خاندان میں بڑا ہوں۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ حضرات یہ آیت کریمہ مکی ہے، اور یہ آیت کریمہ اور یہ سورت عمومی روایت پر دلالت کرتی ہے، چونکہ اہل عرب اپنی تفاخر پیش کرنے کے لیے اور کثرت اولاد کے لیے اور کثرت مال کے لیے 100 شادیاں کیا کرتے تھے۔ 100 شادیاں کیوں کیا کرتے تھے؟ کہ میری اولاد زیادہ ہو تو میں دنیا میں فخر کیا کروں گا۔ تو حضرات تو اہل عرب نے تو یہ کیا، لیکن اس آیت کا پس منظر اور اس آیت کو اس حال کے تناظر میں دیکھیں گے، حاضر میں دیکھیں گے تو ہم نے بھی یہی کیفیت اور یہی بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ ہم بھی مال کی وجہ سے نام و نمود چاہتے ہیں، اولاد کی وجہ سے نام و نمود چاہتے ہیں، خاندان کی وجہ سے نام و نمود چاہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے کہ ایسا ہم نے ہے کہ نہیں؟ ہم نے اکثر لوگ کی عادت ہوتی ہے، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ دولت ہو، میرے پاس میرا خاندان بڑا ہو، میرے افراد بڑے ہوں تاکہ میرا نام و نمود چلے۔ تو یہی آیت کریمہ جو اہل عرب کی شان میں نازل ہوئی تھی، یہ شان نزول اہل عرب کے لیے تھی، لیکن یہ چیزیں آج بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، آج بھی ہم دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے سماج میں وہی شریف عزت اور ہمارے سماج میں اسی سخت کو فوقیت دی جاتی ہے جو ہم میں طاقتور ہے، جو ہم میں دولت مند ہے۔ غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزہ۔ کوئی غریب شخص کتنا ہی فنکار کیوں نہیں ہو، کتنا ہی صلاحیت مند کیوں نہ ہو، لیکن اسے بیوقوفی سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزار، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو حضرات ہم میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے کہ کثرت طلبی نے ہمیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں کہا گیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لحد سے مراد انسان کا اپنے مقصدیت سے دور ہو جانا ہے۔ تو ہم اور آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن کیا ہم اس مقصد پہ کھڑے اتر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی لہو و لہو میں کھو گئے، ہم دنیا کی چمک اور دمک میں کھو گئے، ہم اللہ کی طرف لو نہیں لگاتے۔ ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ہم کس طرف لگ گئے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم میں سے کوئی اس چیز کو نہیں سوچتا، آخرت کو کوئی نہیں سوچتا، بلکہ ہر کوئی شخص مال 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 کیا کرتا ہے، دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مادہ پرستی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن آخرت کی کسی کو فکر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تو مال مال کرتا رہتا ہے، تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور جو تو نے اپنے اوپر خرچ کر دیا اور جو تو نے راہ خدا میں خرچ کر کر آخرت کے لیے بھیج دیا، صرف مال تیرا اتنا ہی ہے، باقی تو تیرے وارثین کا ہے۔ تیرے وارثین تیرے کفن میلے بھی نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے ہی تیرا چھوڑا ہوا اثاثہ تیرے چھوڑی ہوئی وراثت کو تقسیم کر لیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرات ہمارے وارثین تو ہم پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پاک ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے لیے ہم لوگوں نے بے پرواہی کے ساتھ مال جمع کیا، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی، جیسا مال آیا ویسا ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپ دنیا سے چلے گئے وہی وارثین وہی بچے جس کے آج کے لیے آپ نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی، جیسا مال آیا ویسا مال لے لیا، غریبوں کے خون نچوڑے، لیکن وہی وارثین آپ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی وارثین آپ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ یا کبھی من چاہا تو مدرسے سے
بچوں کو بلا لیا، محلے سے لوگوں کو بلا لیا اور ایک مرتبہ قرآن خوانی کرا دی، اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتا، شروعاتی دور میں تو ایک آدھ سال چلتا ہے لیکن بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ہم پر ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے آخرت کا سامان مہیا کریں۔ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی خدا کمانا کرو۔ ہمارے صحابہ کرام نے بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوریاں کی بسا اوقات، تو اسلام میں کبھی بھی دولت جمع کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہاں خود و نوش کا انتظام کرنے کے لیے ضرور کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ خود و نوش کے انتظام کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ حضرات، انسان چاہے جتنا بھی دولت مند ہو جائے اس کی حوث نہیں جاتی، وہ جب ایک لاکھ پتی ہو جائے گا تو وہ کروڑ پتی ہونے کے لیے سوچے گا، وہ کروڑ پتی ہو جائے گا تو ارب پتی ہونے کے لیے سوچے گا، اس کے بعد اگر گھر ہو گئے تو بنگلے کے لیے سوچے گا، بنگلہ ہو گیا تو ویلا کے لیے سوچے گا۔ انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں انسان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ اسی کو حضرت رومی کہتے ہیں کہ چشمہ حریصاں پر نشر، چشمہ کوزے حریصاں پر نشر، تا صدف خانے نشر پر دور نشر۔ تو حضرات، تو انسان مال کے طرف لگا ہوا ہے، جبکہ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ قبر ہمیشہ آواز لگاتی ہے کہ انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الوجود، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو حضرات، ہم میں سے جن کو بھی اپنے اس گھر کی تیاری کرنی ہے، اس گھر کو روشن و منور رکھنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور جھکیں، اپنی مسجدوں کو نور کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا ترقی میں ہم لگے رہیں اور قرآن کی اس آیت کی مقدار اور مقدار ہم مانتے رہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور ٹوٹی اور شکستہ قبروں کو بھی دیکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ، کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ آخرت کی وہ یاد دلاتی ہے۔ حضرات، صرف شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبریں ہی نہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے بلکہ مرصع قبریں بھی آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آپ حضرات دلی میں جاتے ہوں گے، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہوں گے، اور مہرون شریف حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہوں گے، اور روڈ پار کرتے ہی جب قطب مینار کی طرف جاتے ہوں گے یا روڈ پار کرتے ہی ہمایوں کے مقبرے کی طرف جاتے ہوں گے تو وہاں پہ سلاطین زمانہ کی قبریں بھی ہے، لیکن دیکھتے ہوں گے دونوں طرف کا فرق نظر آتا ہوگا کہ ایک طرف دن میں بھی حضرتیں لوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں پر کوئی فاتحہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، وہاں پہ تاش کھیلتے ہوئے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ سیر و تفریح کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حضرت اورنگزیب کی کیا ایک لڑکی ہے جو اپنا مخفی شعر میں مخفی اپنا تخلص کرتی ہے، وہ کہتی ہے بر مزار ماں غریبا نہ چراغے نہ گلے، بر مزار ماں غریبا نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزر نہ سدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں کی مزار پر نہ تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی چراغ روشن کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی پرندہ پر مارے گا اور نہ ہی کوئی بلبل آواز لگائے گا۔ حضرات، یہ وہ مطلق العنان بادشاہ تھے جن کے نشان ابرو پر ہندوستان کی تقدیریں لکھی جاتی تھی، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کی حسرتیں ان کی قبروں پر حسرتیں لوٹتی ہیں، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ان کی قبر پر لوگ چڑھ کے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ یہ مقام ہے، جبکہ آپ دوسری طرف جائیے بزرگوں کی بارگاہ میں جائیے تو وہاں قدم بھی اس طرح ڈالتے ہیں کہ کہیں قدم کی آواز بھی آ جائے۔ یہ مقام ہے کہ جو دنیا کی تفاوت آپ کو دنیا ہی میں نظر آتا ہے، جو اللہ
اللہ والے کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، جو ساری دنیا اس کی ہو گئی، اور جو دنیا دار ہوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد صرف اور صرف حسرت ہی لوٹ کے نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی قبر پر یا تمام بزرگان دین کی قبر پر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان پیر کامل کامل رہنما کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملوں کے لیے رہنما ہے۔ اور شاید کسی کو کہتا ہے کہ ارے میں گزارو سویرے سویرے خراب آپ کے گرد پھیرے بکیرے کبھی اس طرف بھی تو آ کر کے دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کی ڈیرے۔ حضرات جو دنیا میں فقیر تھے، جو اللہ والے تھے، جن کے پاس کھانے پینے کے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ تھا، لیکن اللہ کے محبوب تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اللہ عز و جل نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی لوگ ان کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں پڑھ کر آتے ہیں۔ تو حضرات ضروری اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی آخرت کی تیاری کریں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ عز و جل کے حضور جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا بھی عطا کرے گا اور دین بھی عطا کرے گا۔ تو سودا ایسا کیجیے کہ دونوں جہاں سے آپ کو کامیابی ملے، سودا ایسا نہ کیا جائے ایسی ہمیں دنیا تو مل جائے لیکن آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ضروری ہے آپ اپنے بچوں کے فکر میں نہیں رہیں، بلکہ آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ 1 سال اور 2 سال تک لوگ قرآن خوانی کرانے کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت کا سامان خود لے کر جائیں۔ قرآن شریف میں کہا ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اس چیز پر نظر کرو تو تم نے آخرت کے لیے آگے کے لیے بھیج دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری چیزوں سے خبردار ہے۔ حضرات تو اس صورت میں کہا گیا کہ تمہیں کثرت طلب ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ اس کے بعد کہا گیا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جان لو گے۔ پھر تاکید کے ساتھ کیا کیا کہ ہاں ہاں تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں معلوم نہیں یقین علم ہو جائے گا، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ حضرات تم انہیں یقین آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج آنکھ کھلی ہوئی ہے، علماء کرام ہر جمعہ کو آپ کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا کیجیے گا تو ایسا ہوگا، دنیا داری میں مبتلا ہوں گے تو آخرت میں رسوائی ملے گی، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں۔ کسی کو تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہاں تم جان لو گے، اگر نہیں جانے کہ جب تیری آنکھ بند ہو جائے گی تب جان لو گے، جب قبر میں مڑ کر نکیر آئیں گے، جب سوال و جواب ہوں گے اور جب جنت اور جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا ارے کاش میں دنیا میں کچھ عمل کر لیا ہوتا، اے کاش ہم نے مولانا صاحب جمعہ کے دن اور اسی طرح سے خطبہ اپنے واعظ میں کہا کرتے تھے کہ نیکیاں کر لو، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت کے پچھتانے سے اچھا ہے اس وقت کچھ عمل کر لیا جائے تاکہ آخرت میں ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حدیث شریف سے آیا ہے کہ ہر شخص کو جنت اور جہنم ضرور دکھائی دے، جو جنتی ہے ہر شخص کو جنت اور جہنم ضرور دکھایا جائے گا، جو جنتی ہے اسے جہنم ایک بار ضرور دکھایا جائے گا تاکہ اسے جنت کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور جو جہنمی ہے اسے جنت ایک بار ضرور دکھائی جائے گی تاکہ اسے معلوم ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرتا، دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا تو اللہ عز و جل ہمیں بھی جنت مقام عطا فرماتا، ہمیں بھی جنت عطا فرماتا، لیکن میں نے دنیا میں رہ کر اس کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑا، لہذا میرے لیے یہ اجر ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، اور یہ سوچ کر اس کے عذاب میں اور دوہرا اور دوگنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو حضرات وقت رہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ پھر آخری جو ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آخرت کے دن جو نعمتیں دنیا میں دی گئی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے علماء کرام نے بہت ساری تفاسیر بیان کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اعضائے بدنی نعمت کہا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تخفیفات شریعت، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے تخفیفات شریعت مراد ہے۔
شریعت میں جو تخفیفات دی گئی، جو آسانیاں دی گئی، ہمیں آسانیاں دی گئی ہیں کہ نہیں دی گئی ہیں؟ شریعت میں، اسلام میں سب سے زیادہ آسانیاں دی گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم فیشن کے طور پر آج کل کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ان لوگوں کے لیے چلنا مشکل تھا جو کربلا کے تپتے ہوئے ریزداروں میں سجدہ کیے، جو تیروں کی بوچھاروں میں سجدہ کیے؟ ان لوگوں کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا، یہ ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے کنبوں کو لٹانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری آزمائش پہ صابر ہوں، اے اللہ میں تیرے حکم کو ماننے والا ہوں، اے بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ یہ بتائیے۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹ کر بھونی دی گئی، انہوں نے نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، کبھی انہیں کیا نام ہے، کبھی انہیں آگ پہ چلایا گیا، کبھی انہیں منہ میں انگارے رکھ دیے گئے، کبھی انہیں گردن میں رسیاں ڈال کر کھینچا گیا، تو بھی انہوں نے کبھی اف تک نہ کہا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام کو صحابہ کرام کی دونوں ٹانگوں کو باندھ کر اونٹ کو دونوں سمت بھیج دیا گیا، اونٹ کو دونوں سمت مار دیا گیا، لیکن اور جب تک ان کی زبانیں بولتی رہی وہ کہتے رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن آج ہمارے لیے مسجدوں میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، گرم پانی ٹھنڈے کے موسم میں گرم پانی مہیا ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی مہیا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرات بہانے بہانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لو لگائے، اس لیے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، یا آخری تفسیر میں بیان کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ بخاری شریف میں ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک پوچھ نہیں لے گا اس وقت تک اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ حضرات آپ اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ میرے باپ نہ جانے کون سا سوال کرے گا، لیکن جب معمول حقیقی کے سامنے کھڑا ہو کر آپ سے یہ 5 سوال کیے جائیں گے تو آپ کو سوچ لینا ہے کہ یہ سوال کے جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو میں نے عمر کی اسے کہاں تم نے خرچ کیا، اسے تم نے کہاں لگایا، چوک چوراہے میں بیٹھ کر تمہیں دبا دیا۔ اسی طرح سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو جو جوانی تھی تو جوانی کو تم نے کہاں لگایا، چوک چوراہے پہ بیٹھ کر یا پارکوں پہ بیٹھ کر یا کالج کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی اسلامی بہنوں کو دیکھتے رہے اور ناچتے رہے، ایسا تو نہیں کیا۔ اسلام ہمیشہ آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے وہ آج ہی سوچ لینا ہے۔ ہم سے اگر ہماری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں سوچ لینا ہے، اور آپ سے اگر آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کو سوچ لینا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو خرچ کیا یا اسی طرح ایسے عشق کی اپنی زندگی کو اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرتے رہے۔ حضرات اسی طرح سے آپ نے جو مال کمایا ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہم میں اکثر لوگ الیکشن میں یا اپنے نام نمود کے لیے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے، لیکن آپ کے پڑوس میں آپ کے بغل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں راتوں میں چوہے نہیں جلتے، اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ ہوٹلوں میں جا کر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اسی ہوٹل کے پیچھے میں لوگ سر جھکائے لائن میں کھڑے 2 روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان کی آپ کو فکر نہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جو پیسے کمائے وہ پیسے کہاں خرچ کیے، پیسے کہاں آپ نے خرچ کیے۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ آپ پیسے کمائیں، پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، مدارس میں خرچ کریں، مساجد میں خرچ کریں، علماء کرام پہ خرچ کریں، دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں پہ خرچ کریں، اور جو بھی آپ کے سماج کے کمزور اور نادار اور
نہایت ہی نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان پر خرچ کریں تاکہ آپ کا پیسہ، آپ کی روزی، آپ کی دولت صحیح جگہ پہ کام آئے۔ حضرات ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہے، اس وقت تک ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ سانسوں کے ذریعہ ہماری زندگی موت کے قریب تک آتی جا رہی ہے اور بہت جلدی سانسوں کی مالا ہم سے ٹوٹنے والی ہے اور ہم دنیا سے آخرت کی جانب چلے جائیں گے، لیکن جب تک زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي